السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مجلس کو لوگوں کے پیش کرے۔ میرے دوستوں، ساری دنیا میں سب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ کسی بھی قوم کا آدمی کیوں نہ ہو، کسی بھی زبان کا آدمی کیوں نہ ہو، ساری دنیا کے اندر، سارے عالم کے اندر سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ خدا کی تعلیم ہے، ایک رسول کی تعلیم ہے۔ میرے دوستوں، ہمارا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے۔ تو میرے دوستوں، خاص بات میں آپ کے سامنے رہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ہم بھارت میں رہتے ہیں، بھارت کے مسلمان کی ماحول ہندو کی نہ ہو، اس طریقے میں تاریخ پہ یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چناؤ میں دوستوں، اور بھارت کے اندر یہ جو خدا والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، اللہ کا ہر ولی اللہ کا ولی ہے، مصطفیٰ والے ہیں، اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں میرے دوستوں۔ اور بھارت میں ہر ولی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب کے سب میرے دوستوں اللہ والے ہیں۔ یہ بھارت کی خدمت کرتے ہیں میرے دوستوں، بھارت کی بھلائی کرتے ہیں، بھارت کے ساتھ انصاف کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اور بھارت کے اندر اس دور میں جو بھی درگاہ بنی ہے میرے دوستوں، اس دور میں جو حکومت تھی، راجہ کیوں نہ ہو، سلطان کیوں نہ ہو، نواب کیوں نہ ہو، ارے پالےگار کیوں نہ ہو، ارے کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس کی حکومت تھی اس کے لائسنس کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے آرڈر کے ساتھ سارے بھارت کے اندر درگاہوں کا سلسلہ ہے، درگاہ بنانے کا سلسلہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھارت کے اندر 12ویں صدی میں، 12ویں سینچری میں، 12ویں شتابدی میں بھارت میں تشریف لاتے ہیں میرے دوستوں۔ اس وقت راجستھان میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ پرتھوی راج چوہان وہاں کا بادشاہ تھا، وہاں کا راجہ تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کی حکومت چلتی تھی۔ اس کے دور میں، اس کے زمانے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھارت کے اندر تشریف لاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، ارے بادشاہ کیوں نہ ہو، راجہ کیوں نہ ہو، ارے راجہ کی بیوی بھی کیوں نہ ہو، راجہ کے بچے بھی کیوں نہ ہو، ارے سلطان بھی کیوں نہ ہو، سلطان کے بچے بھی کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کرتے ہیں۔ اس طریقے میرے دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سب کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بھارت کے اندر سب سے بڑی درگاہ اجمیر شریف کی درگاہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے۔ ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی درگاہ اللہ کے رسول کی درگاہ مدینہ شریف کے اندر ہے۔ بھارت کے اندر سب سے بڑی درگاہ، درگاہوں میں سردار والی درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے میرے دوستوں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 12ویں صدی میں حضرت خواجہ غریب نواز بھارت کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد بھارت کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی بھارت کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ جب تک حضرت خواجہ غریب نواز پردہ کرنے تک بھارت کے ساتھ انصاف کرتے رہے، آج بھی بھارت کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ان کی جو درگاہ اجمیر شریف کے اندر بنی ہے میرے دوستوں، وہ درگاہ جو ہے اس زمانے میں پرتھوی راج چوہان کا بیٹا رام دیو تھا۔ یاد رکھو میرے دوستوں، رام دیو جو تھا حضرت خواجہ غریب نواز کا دیوانہ تھا، عاشق تھا، محبت کرنے والا تھا۔ ان کے نور سے، ان کے انصاف سے، ان کی محبت سے، ان کی انسانیت سے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے پرتھوی راج چوہان بادشاہ کا بیٹا، راجہ کا بیٹا رام دیو متاثر ہوتا ہے میرے دوستوں۔ ان کے زمانے میں میرے دوستوں درگاہ بنتی ہے تو مطلب کیا ہوا؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی جو درگاہ ہے میرے دوستوں، جہاں پر پیر شریف میں ان کی درگاہ بنائی گئی ہے، پرتھوی راج چوہان کے خاندان والوں کے بادشاہ کی اجازت کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ، جنتا کی مرضی کے ساتھ، جنتا کی اجازت کے ساتھ میرے دوستوں وہاں پر درگاہ بنی ہے۔ اس بات کو ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور حال ہی میں جو ہوا 812واں عرس حضرت خواجہ غریب نواز کا اجمیر میں ہوا ہے، وہ بھی یاد رکھو میرے دوستوں۔ تقریباً 900 سال سے بھارت میں حضرت خواجہ غریب نواز رہتے ہیں۔ وہ بھارت کے سچے دیش پریمی ہیں، سچے دیش بھکت ہیں۔ دیش پریمی کسے کہتے ہیں؟ دیش کے اندر جو انسان ہے ان
उनके साथ मोहब्बत करने वाला, इंसाफ करने वाला, हमदर्दी करने वाला, हमदर्दियों के खिलाफ को जलाने वाला, गरीबी में साथ देने वाला, बीमारी में साथ देने वाला, शैतान बला को दूर करने में साथ देने वाला, जादूगरों के जादू से साथ देने वाला। आपको मालूम है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब 12वीं सदी में भारत में तशरीफ लाते हैं तो वो जो जमाना था जादूगरों का जमाना था। कोई पत्ते पे बैठकर हमारे हाथ की तरह उड़ता था मेरे दोस्तों, कोई लकड़ी में बैठकर हमारे हाथ की तरह उड़ता था। लोग परेशान हो जाते थे, लोग डरते थे, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया था, बिल्कुल शरीफ पैदा हो गए थे। उस जमाने में बड़े बड़े जादूगरों के साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज इंसाफ करते हैं, जब जंग करते हैं, जादूगर से जनता को बचाते हैं, भारत को बचाते हैं, वो आवाम के अंदर जनता के अंदर खून खराबा होने से बचाते हैं। मेरे दोस्तों अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। फिर एक बार मैं कहता हूँ 12वीं सदी में मेरे दोस्तों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज भारत में तशरीफ लाते हैं और राजस्थान के अंदर अजमेर में जो दरगाह है, वो जो दरगाह है पृथ्वीराज चौहान के खानदान वालों की इजाजत के साथ, उनकी मर्जी के साथ, उनकी मोहब्बत के साथ, उस जमाने का सुल्तान भी क्यों ना हो, बादशाह भी क्यों ना हो, उसके आर्डर के साथ दरगाह बनने तो लिहाजा वो जो दरगाह है मुस्तनद दरगाह है, सर्टिफाइड दरगाह है, डॉक्यूमेंट के साथ दरगाह है, लाइसेंस के साथ दरगाह है। मेरे दोस्तों तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भारत के अंदर जितने भी अल्लाह वालों की दरगाहें हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। सरवर कायनात के सफ़े में जितने भी अल्लाह के घर हैं, जितने भी मसाजिद हैं, अल्लाह ताला सरवर कायनात के सफ़े में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के सफ़े में हिफाजत फरमाए और भारत के अंदर खासकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अल्लाह ताला कायम करे, हिंदू मुस्लिम के दरमियान मोहब्बत को पैदा करे, यकीन को पैदा करे, आलिम को समझने की सलाहियत अल्लाह ताला हर भारतवासी को दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाय से मुसलिम वलदुल्लाह रब्बिल आलमीन।